السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان، میں ہوں محمد ظفیر۔ گلگت بلتستان الیکشن کون ہوگا فاتح؟ سیاسی درجہ حرارت عروج پر، الیکشن مہم ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی۔ الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کے الزامات کیوں؟ پی ڈی ایم اتحاد کیا حکومت سے ڈائلاگ کے لیے تیار؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کے لیے شرط یہی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ مریم نواز کا بی بی سی کو انٹرویو۔ مریم نواز نے نئے شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پی ڈی ایم اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور سیاسی بہروپیے جمہوری لبادہ اتر کر قوم کے سامنے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، ایسا کہنا ہے شبلی فراز کا۔ اور عمران خان پرعزم ہیں کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل کر ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اس وقت سیاسی درجہ حرارت، اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے، لیکن سیاسی طور پہ اس وقت ماحول گرم چل رہا ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے، اور گلگت بلتستان کے جو الیکشن کے رزلٹس ہیں وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آئے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک جو بڑے انٹرویوز ہوئے ہیں، بی بی سی نے کیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا اس میں بھی انہوں نے اپنا جو بیانیہ تھا وہ کھل کر بتایا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس کسی قسم کے ثبوت ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کوئی بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس ثبوت ہوں گے۔ اور آج جو مریم نواز کا انٹرویو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات چیت پبلک کے سامنے ہو، چھپ کر نہیں کریں گے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے کہ صحیح معنوں میں اس وقت لگ یوں رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد جو بنا تھا وہ اتحاد ہمیں پہلے ہی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بنی کہ دونوں اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ڈائلاگس کے لیے بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ تیار ہیں۔ اور ہمارے جو پینلسٹ تھے وہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بیک فوٹ پہ ہے، اب نون لیگ بھی بیک فوٹ پہ آ چکی ہے۔ مریم کے آج کے انٹرویو کی وجہ سے لگ یوں رہا ہے کہ شاید کوئی درمیانی راستہ ہی اختیار کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم شفاف انتخابات اور حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حنید لاکھانی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بیت المال سندھ کے چیئرمین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اقرا یونیورسٹی کے آپ چیئرمین بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ میرے صاحب سب سے پہلے گلگت بلتستان کی اگر بات کریں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہاں، گلگت سے ہمارے ساتھ ندیم خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے؟ دھاندلی کے الزامات پہلے ہی لگنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ ابھی آج آخری دن ہے، آخری دن کیا بلکہ آخری 1 آور بچ گیا ہے، 12 بجے یہ کیمپین ختم ہو جائے گی، اور پرسوں الیکشن ہے، سوری پرسوں ابھی 24 گھنٹے ہیں، سنڈے کو اس کے الیکشن ہے 15 الیکشن کو۔ ہے، دیکھیں الیکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ صاف شفاف ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی، اور پہلے بھی اسی طرح سے ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ آلریڈی پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا اپر ہینڈ ہے گلگت بلتستان کے ایریے کے اندر، اور پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کے اندر بھی ممبر ہے، اور اس کا جو ویٹ ہے، جھکاؤ جو ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پی ٹی آئی کی طرف بھی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو، کیونکہ ان کو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پیاری ہے۔ تو یہ الیکشن کچھ اسی طرح سے ہیں کہ پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو ون، جو میری اپنی پریڈکشن ہے، اس ایریے کے اندر الیکشن وہ جیت جائیں گی، اور پی ڈی ایم میں بھی جو دراڑ پہلے سے موجود ہے، یہ آلریڈی ایک کریک موجود ہے، اور اسی بیس پر شاید مریم نواز اب کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بھی کسی طریقے سے کچھ نیگوسیشنز کریں۔ الٹیمیٹ ان کا یہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کا دروازہ کھل جائے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی آپس میں کوئی اس طرح کی بات چیت ہو جائے، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بظاہر ہمیں پہلے بھی لگ رہا تھا کہ 11 جماعتی جو اتحاد ہے وہ اس اتحاد میں گجرانوالہ جلسے سے بات شروع ہوئی، پھر کراچی جلسہ بھی ہم نے دیکھا، اور پشاور کوئٹہ جلسہ بھی، لیکن تینوں جلسوں میں بیانیہ الگ الگ نظر آیا، ایک پیج پہ پی ڈی ایم والے اکٹھے نہیں ہو سکے۔
منیر لاکھانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں ایک طرف وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پرعزم ہیں کہ ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا سسٹم ڈسٹرب ضرور ہوا تھا، لیکن ہم اس کے باوجود اشاریے بڑے اچھے ہیں. اور دوسری طرف گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ہیں، اور وہاں پہ بھی بظاہر چونکہ وہاں کی روایت رہی، ابھی ہم ندیم خان صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جو حکومت فیڈرل میں ہوتی ہے وہی وہاں سے الیکشن بھی جیتتی ہے، تو کتنے پرعزم ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. میں خود تو کوئی بہت پرانا سیاستدان نہیں ہوں کہ جی میری جی، بات جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس لیکن رکھتی ہو، لیکن میں ادھر آپ سے شیئر کروں گا کچھ انٹرنیشنل ادارے جو کہ سرویز کرتے ہیں الیکشن ٹھیک، سے پہلے، اور یوزلی ان کے رزلٹ جو ہیں 19-20 ہی ہوتے ہیں. جی سو میرے سامنے اس وقت گیلپ کا سروے موجود ہے، جی بالکل اور پلس کنسلٹنٹس کے سروے ایسا ہی. موجود ہیں، اور وہ تمام جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، پتہ نہیں اگر یہ نظر آئے گا کیمرے جی کی ہم آنکھ سے دکھا یا دیں گے. نہیں. جی یس، 35% جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، whereas پی 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 is on 26 26% اینڈ and 14% از پی ایم ایل این. PMN is 14%. یس اور اس کے بعد گیلپ سروے بھی جو ہے وہ جی ماشاءاللہ سے آئی ایم ویری ہیپی کہ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے جگہ جگہ، جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا میرے لیے میڈیا کے اوپر جو ہے ڈیفینڈ کرنا، صحیح. لیکن یہ سروے جو ہے مجھے اور کانفیڈنس دے رہا ہے کہ ٹھیک، لوگ جو ہیں بہت ساری چیزوں پہ، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ اکنامک ریکوری ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو، چاہے وہ انڈیا سے ریلیشنز ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، ان تمام میں زیادہ تر لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز ڈن اے لاٹ. ٹھیک. اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے اتر کے آ گئے اور یہ لوگ جو ہیں کوئی جنات کے ساتھ کام کریں، نہیں. اس کا صرف ریزن میرے خیال میں یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سارے کے سارے لوگ مل کے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، سب پاکستان کے غریبوں کی فلاح کے لیے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جی آن دی ادر ہینڈ میں اس میں آپ کو ایڈ کروں، جی جی عوام جو ہے، چاہے گلگت بلتستان کی ہو، چاہے NWFP کی ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان کی ہو، وہ بہت اچھی طرح یہ جان گئی ہے، خاص طور کے پی ڈی ایم کے ان جلسوں کے بعد، کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہے، لوگوں کی جو ہے فلاح و بہبود نہیں ہے. ان کا اصل مقصد جو ہے اقتدار. ملک کے اندر افراتفری پھیلانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو باتیں انہوں نے گجرانوالہ میں میاں صاحب نے کی، جو باتیں جو ہیں انہوں نے اسمبلی کے اندر ایاز صادق نے کی، جو باتیں جو ہیں مریم صاحبہ نے وہ تصویریں لے کر ٹویٹر کیا، وہ سارے نشاندہی کرتی ہے کہ ان کے ہینڈلرز، ان کے جو سہولت کار ہیں، وہ غیر ملکی ایجنڈا پہ، دشمنوں کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پی ڈی ایم نے اپنے ایجنڈے میں مہنگائی کو شامل نہیں کیا، عام عوام کی جو ترجیحات ہیں وہ شامل نہیں تھی. وہ یہ چاہ رہے ہیں، اور ابھی بھی چاہ رہے ہیں، کہ عمران خان صاحب کی حکومت گھر چلی جائے. عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں اور عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ ان کو گھر جانا چاہیے یا نہیں. لیکن چونکہ پی ڈی ایم والے چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وقت سے پہلے، 5 سال پورے ہونے سے پہلے گھر بھیجیں، جنوری سے پہلے گھر بھیجیں، لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میرے صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز کرے گی؟ دیکھیں، اس وقت کافی وہاں الیکشن پہ بہت زیادہ زور ہے، درجہ حرارت بہت بڑھا ہوا ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ برائٹ چانسز ہیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ویسے پہلی پریسیڈنس یہ ہے کہ جی جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ پارٹی وہ وہاں میجورٹی لیتی ہے، لیکن اس دفعہ مجھے ایسا نہیں لگتا. اچھا. جیسے ابھی حنیف صاحب نے بتایا کہ جی گورنمنٹ بہت اچھا جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کا سرپلس میں جا رہا ہے. بٹ یہ سارے اشاریے بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے ٹرک کی بتی ہے، عوام اس ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اچھا. ابھی تک عوام کے ہاتھ میں کوئی کانکریٹ چیز ایسی نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو گلگت بلتستان والے بھی ڈیفینیٹلی یہ سب دیکھ رہے ہیں صحیح. کہ ابھی تک اس گورنمنٹ نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، صرف اشاریوں پر زور ہے اور انتقامی کارروائیوں پر زور ہے، لیکن آن گراؤنڈ ڈیلیورنس ابھی تک جو ہے وہ زیرو ہے. زیرو ہے. اشاریوں پہ زور ہے. انہیں لاکھانی صاحب جس طرح میرے صاحب بتا رہے ہیں کہ بظاہر پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ صرف اعداد و شمار کے گورکھ دندے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز کرے اور آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں شکست ہو.
میں اس کو اس کا آنسر آپ کو دے دوں. دیکھیں گلگت بلتستان میں یہ جو سرویز جن کو میں نے ابھی دکھایا وہ میں نے جو ہے وہ لوکل سرویز نہیں دکھائے, میں نے گیلپ کا سروے دکھایا, اور پچھلے تمام الیکشنز کو آپ دیکھ لیں تو گیلپ سرویز میں اور ایکچوئل ریزلٹس میں 18-19 کا 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے. سو اس کے اندر جو پرسنالٹی بیسڈ اگر ہم آ جائیں, عمران خان صاحب کو ایز اے لیڈر کتنے لوگ مانتے ہیں, تو 42% ہے, ویئرز جو سیکنڈ ان لائن ہے وہ بلاول زرداری ہیں جن کا خالی 17% ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو اعداد و شمار کی بات ہوگی اس چیز کی. میرے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پرسنٹیج کے اوپر نہ جائیں, ایکچوئل اس پہ جائیں, تو میں ایکچوئل اس پہ ایک دو چیزیں بتا دوں کیا وجہ ہے. دیکھیں ٹورزم میں جو گروتھ آئی ہے پاکستان کے اندر وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی بھی جب تھوڑے دنوں کے لیے ہم نے کھولا تو لائنیں لگی ہوئی تھی, سارے کے سارے ہائی ویز بلاک ہوئے ہوئے تھے. جو ہوٹلز ہیں یہاں پہ میں ان کا بتا دیتا ہوں. جو معلم جبہ میں ہوٹل ہے, جو مری میں بوربن ہوٹل ہے, اس نے ریکارڈ سیلز کی اس بار, اور 70% آکیوپینسی ہے ان کی. بالکل یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا, اس بار ہے, اور اس وقت کئی اور ہوٹلز ان کے بن رہے ہیں. اس کے علاوہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کروں, ٹیکسٹائل سیکٹر میں 14% گروتھ ریٹ ہے. پہلی بار پاکستان نے ہدف جو ہے $2 بلین منتھ کا اچیو کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ خالی ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں. سیمنٹ تو آبادی کے حساب سے نہیں ہے, سیمنٹ تو جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کی کھپت بڑھتی ہے. سیمنٹ سیکٹر نے ریکارڈ گروتھ کی ہے اس بار. سیمنٹ سیکٹر کے علاوہ کار سیلز, ایگریکلچرل پروڈکٹس, فارماسیوٹیکل انڈسٹری, آئی ٹی سیکٹر, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ان تمام میں ایسی ایکسپینشن ہے جو پہلے کبھی بھی نظر نہیں آئی. سو یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور ہم اپنی چادر کے حساب سے پاؤں پھیلا رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ جی بی الیکشن میں بھی آپ عوام چونکہ یہ چیزیں تمام دیکھنے کے باوجود پھر سروے رپورٹ جو آپ دکھا رہے ہیں, جس طرح بتا رہے ہیں, اس کے مطابق لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ 15 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ بھی فاتح ہوگی. کلین سویپ, جی کلین سویپ. اس وقت کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم تھا, مریم صاحبہ ایک طرف جا رہی ہیں, بلاول صاحب ایک طرف جا رہے ہیں, اور اب بلاول صاحب کی تقریر بھی دیکھ لیں نا, جو انہوں نے بات کی پی ٹی ڈی سی کی. دیکھیں جی اب دنیا پی ٹی ڈی سی کے زمانے کی نہیں ہے. اب دنیا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر رن کرتا ہے, ریزورٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کا کام ہوتا ہے. ہر آدمی نے کمانا ہے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ٹورزم پرووائڈ کرے. گورنمنٹ کا کام جو ہے صحت, تعلیم اور سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر اینڈ فارن پالیسی مینیج کرنا ہے. سو ٹورزم میں گورنمنٹ آ کے کیا کر لے گی, کیا کر لیا ہے پچھلے 50 سالوں میں. مزید بات کر لیتے ہیں. ندیم خان صاحب نے سینئر صحافی ہیں, گلگت بلتستان سے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. بتائیے گا کہ وہاں الیکشن مہم اس وقت کس طرف چل رہی ہے, اور جو جس طرح یہاں پہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے انیل لاکھانی صاحب, جو سروے رپورٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں. وہاں آپ چونکہ کور کر رہے ہیں مسلسل پچھلے 15 دن سے, خاص طور پہ جب سے بلاول بھٹو صاحب اور باقی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ موجود ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں مومنٹم کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی سوال ہے تھوڑا سا اس طرح ہے کہ اب اگر کمپین کے حوالے سے دیکھا جائے تو 21 اکتوبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع میں جو 24 اپنے حلقے ہیں, وہ حلقے جو ہیں اس میں اچھے خاصے وہاں پہ جلسے کیے ہیں. اور اس کے بعد جب مریم نواز صاحب آئی, انہوں نے جو ہے ان کو 5 روزہ دورہ رہا, مگر جس طرح ڈٹ کے جو ہے پیپل پارٹی نے وہاں پہ اپنی کمپلین کی ہے, جس پوزیشن میں رہی ہے, تو میں یہاں کی جو صورتحال کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو اگر صحیح معنوں میں جو کمپین ہم دیکھ رہے ہیں یا صورتحال دیکھ رہے ہیں, جو سیاست کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ اپنے طرف راغب کرنے کے لیے, لوگوں کو ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جو پیپل پارٹی جو کردار ادا کر رہی ہے, یہ شاید یہ دیگر پارٹیوں میں شاید یہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے, یہ تھوڑا سا اس کو ٹائم بھی لگا. تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہے تمام پارٹیاں جو ہے ان کی اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے بڑی عروج سے ہیں, اور اس میں جو ہے اگر جلسوں میں جو لوگوں کی تعداد کی یا ووٹرز کی یا عوام کی جو تعداد ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں, یعنی کہ سینکڑوں میں, اور ہر جگہ میں آپ کو گلگت بلتستان کی جو بھی حلقوں میں یہی صورتحال تمام پارٹیوں کی ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ اب ہم یہ جو ہے قبل وقت ہوگا کہ یہ کہیں کہ نہیں فلانا جو پارٹی ہے اس کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہے. اب ایک ہماری جو محترم صاحب نے کہا کہ بلکہ ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں جو انہوں نے تحریک انصاف کی جو انہوں نے پوزیشن مستحکم بتائی ہے, یہ تو ان کی رپورٹ ہے, انہوں نے جو ہے سر اس بات سے جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر جو ریئلٹی ہے, جو صورتحال ہے,
یہ جو ہے یہاں پہ ایک مکس کی صورتحال نظر آ رہی ہے. کچھ علاقے میں جہاں پہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو اچھی پوزیشن آئے گی اور کچھ سیٹیں نکال سکیں گی. اس طرح جو ہے پیپل پارٹی کی کچھ علاقے ہیں کچھ وہاں سے. صحیح. ندیم خان صاحب آپ لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں انیل لاکھانی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور میں سے ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب. میں صاحب جس طرح ندیم خان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ مومنٹم جو ہے وہ اس وقت جو لگ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دکھائی دے رہا ہے. لوگوں کا جو رجحان ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ تینوں جماعتیں بڑی زبردست کیمپین چلا رہی ہیں. جلسے اگر ہم دیکھیں تو فل پیک چل رہے ہیں اور خاص بات گلگت بلتستان کے جلسوں میں جو ہم نے دیکھی کہ وہاں کی خواتین جو ہیں وہ بھرپور حصہ لے رہی ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی خواتین کا تھوڑا سا انکلینیشن جیسے ہم نے باقی پاکستان کے حصوں میں بھی دیکھا وہ پی ٹی آئی کی طرف تھا یا ینگ جنریشن کا. لیکن ابھی جو نان ڈیلیورنس ہے جس طرح پی ٹی آئی کی اشاریوں میں جو بھی آپ بات کر لیں گیلپ سروے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح کے سرووں خاص طور پہ ایسے ریموٹ ایریاز میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیدر ڈیٹا اس طرح کا اور سروے کرانا. تو جو ان کی ڈیلیورنس ہے اس کے مطابق ان کی گورنمنٹ بن سکتی ہے. ہارس ٹریڈنگ بعد میں یہ کر کے اگر گورنمنٹ بنا لے, میں نے یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ کس کی ہوگی. الیکشن کی بات کی کہ الیکشن میں میرے پریڈکشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ول ون, لیکن اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کر کے اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا لے تو میں نہیں سمجھتا. میرا نہیں خیال میں صاحب کہ ہارس ٹریڈنگ کی وہاں ضرورت پڑے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ جو رجحان ہے وہاں کا اور جو ہم پریویس ریکارڈ دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق کلین سویپ وہاں تو ضرورت ہی نہیں پڑی, نہ وہاں پہ اور نہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کبھی آپ کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا. ہاں اپوزیشن کو 10-12 سیٹیں مل جاتی ہیں, 10 سیٹیں, چونکہ یہاں 34 ہیں تو اگر 10 آپ کے اپوزیشن کے پاس ہیں تو میکسیمم حکومتی جماعت کے پاس ہوتی ہیں تو ان کو حکومت بنانے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے سینٹ یا پاکستان کے باقی الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں تو چل جاتا ہے, وہاں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی. دیکھیں گورنمنٹ ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے پی ٹی آئی, وہ پوری کوشش کرے گی صحیح کہ بائی ہک اینڈ کروک کسی طرح سے وہ اس جگہ کی گورنمنٹ فارم کرے خود. تو اگر ایسا ہے تو پھر دھاندلی کے الزامات ہیں تو پھر صحیح لگ رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنی جگہ ہیں, بٹ اگر آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں, میں نے یہی کہا دونوں چیزیں الگ بات کی ہیں, تو وہ آپ میرے حساب سے میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری رائے یہ کہ پیپلز پارٹی ول ون دس الیکشن. اور یہ گیلپ سروے وغیرہ کی وہاں اس علاقوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آئی ہیو سرو دیئر, میں نے اس علاقے میں سرو کیا 2 سال. آئی واز اسٹیشنڈ ایٹ گلگت اینڈ آئی ہیڈ این ایریا آف رسپانسبلٹی فرام گلگت ٹو خنجراب بارڈر. آئی ہیو سین دیٹ پلیس. تو اس دفعہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ٹھیک, آپ کی رائے یہ ہے, لیکن وہاں جو چارج کراؤڈ ہے وہ بتائے گا 15 نومبر کو کہ فیصلہ کس طرح ہوگا. انیل لاکھانی صاحب میرے صاحب تو بالکل ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے جیتے گی اور دوسرا اگر آپ کو حکومت وہاں بنانی بھی پڑی تو آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی میں بہت بڑا پرانا منجھا ہوا کو پولیٹیشین نہیں ہوں. آئی ایم اے ایجوکیشنسٹ اینڈ آئی جسٹ انٹرڈ پالیٹکس. میں بات کر رہا ہوں اکنامک سروس کا. اور جہاں تک بات کر رہے تھے میرے صاحب ایک جو انٹرنیشنل سرویز ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو کیا ورلڈ بینک کی رپورٹس کی بھی ویلیو نہیں ہے؟ کیا موڈی کی جو رینکنگ ہے اس کی بھی ویلیو نہیں ہے؟ کیا بلومبرگ کی جو اسٹاک مارکیٹ کی ویلیویشن ہے اس کی بھی ویلیو نہیں ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کی جو بلومبرگ کی ویلیویشن ہے وہ پوری اکانومی کا بیرومیٹر ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. کیا جے پی مورگن جو ہے اس کی جو آبزرویشن ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا ایف اے ٹی ایف میں جو ہم نے پرفارمنس دکھائی ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا ایچ ایس بی سی کی جو گلوبل رینکنگ ہے جس کے اندر پاکستان کو وہ ڈرائیونگ فورس کر رہے ہیں فار دا ورلڈ اکانومیز اپ ٹل 2030, کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ آئی ایم ایف جو ہے اسٹرانگلی ریکمینڈ کر رہا ہے پاکستان میں ایز انویسٹرز پیراڈائز. جے پی مورگن جو ہے وہ اس وقت جو ہے ریکمینڈ کر رہا ہے پاکستان کو. بلومبرگ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو جرمنی, آئرلینڈ, رشیا, سویڈن کی اسٹاک مارکیٹ سے بہتر پرفارمنس دکھا رہا ہے. موڈیز جو ہے وہ ایک اسٹیبل اکانومی بتا رہا ہے پاکستان کو. ورلڈ بینک جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں
28 मुल्कों से ऊपर ले गया है पाकिस्तान ठीक है। को, जहां पे लोएस्ट होता था, और वो पिछली गवर्नमेंट्स में ही था ना सारा। इतने सारे So, indicators, क्या वजह yes. है ये सारी चीजें, सारे इंडिकेटर्स ठीक तरफ जा रहे सही। हैं? क्या वजह है कि 28 में से 21 पॉइंट्स जो हैं FATF के मीट हो गए हैं, और बाय जनवरी वील मीट ऑल द पॉइंट्स ऑफ FATF, वील कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो FATF के थे। असल में वजह ये है कि सिंसियरिटी ऑफ पर्पस के साथ हमने काम किया है, और एक साथ बहुत सारे टीके लगाने पड़े इकॉनमी को, लेकिन लगाए और बर्दाश्त किया। कश्मीर इशू भी साथ था, सही। इंडिया ने भी प्रॉब्लम कोविड की, भी था। कोरोना भी था, Yes. सैलाब भी था, रेंज भी थी। सारी चीज़ों के बावजूद जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो सही थी और सही हाथों में थी। ठीक है, बिल्कुल आपने जो इंडिकेटर्स गिनवाई, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन नदीम खान साहब मेरे पास आखिरी मिनट है, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेजर साहब ने जो एक बात की, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे सरप्राइज़ कर सकती है, ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने हैं। आपको लगता है बज़ाहिर के गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में ऐसा होने जा रहा है 15 नवंबर को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में अपनी सीटें जीत कर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? अच्छा, इस सवाल से आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में जी। हुकूमत रही थी। वहाँ पे जो वफाक में उस टाइम जो थी हुकूमत जो पीपल पार्टी की थी, तो हम हमेशा जब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो जो हमारी जो साहिबान जिस हवाले से बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, ये उस तनाजुर को देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हमेशा से जो है एडमिनिस्ट्रेशन रही है वफाक से। अब जैसे ग्रीन स्विच करने वाली सूरत हाल जो है, अब थोड़ा सा मुश्किल होगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जिस तरह की कंपेन हो रही है या जिस तरह की एक्टिविटीज जारी हैं, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं। आप कुछ देर कबल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जी। की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि अब ज़ाब्ते इखलाक जो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक जारी किया हुआ था, उसकी वायलेशन ठीक है, जो है तीनों पार्टियों को जो है 330 नोटिस ठीक है, जो है बहुत वो शुक्रिया नदीम खान साहब। आप गिलगित बल्तिस्तान से अपडेट कर रहे थे, वहाँ बता रहे थे कि किस तरह का इस वक्त सियासी माहौल है, और 15 नवंबर को फैसला होगा कि कौन फातेह है गिलगित बल्तिस्तान का। लेकिन कांटे का मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। नून लीग तीसरे नंबर पर है और सर्वे रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। नाज़रीन, यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PDM इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है।